دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اور دوسرا اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ ایک لفظی معنی اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ جیسا کہ میرا نام ہے محبوب، اور محبوب کا لغوی معنی ہے پیارا، اور یہ مسجد ہے، لفظ مسجد ہے، مسجد کا لغوی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ آپ اگر کھیل کے میدان میں ہیں، وہاں وقت نماز آ جائے تو آپ وہاں نماز ادا کرنا شروع کریں۔ جس جگہ آپ سر جھکاتے ہیں، رکھتے ہیں زمین پر، لغوی اعتبار سے اسے بھی مسجد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لفظ مسجد کا لغوی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ اسی طرح جو لفظ میلاد کا ڈڈوڑا لوگ پیٹتے ہیں کہ میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، اور اہل سنت جو ہے یہ ساری زندگی ہی میلاد کرتے رہتے ہیں، کسی کا مرنا ہو جائے ان پہ میلاد، 10ویں میں میلاد، 40ویں میں میلاد، سالانہ میں میلاد۔ آج تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی اپنی دکان کا افتتاح کرتا ہے تو اس پہ بھی میں میلاد کرتا ہوں۔ کوئی حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی سفر کی روانگی پر برادری کو اکٹھا کر کے، دوست احباب کو جمع کر کے تو محفل میلاد کر دیتے ہیں۔ تو منکرین میلاد مصطفیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہر وقت میلاد ہی کرتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا ان کے رسول پیدا ہی ہوتے رہتے ہیں؟ نہیں بھائی، آپ علمی انداز میں ہم سمجھتے ہیں کہ میلاد ہے کیا؟ میلاد کا لغوی معنی ہے پیدا ہونا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے ذکر مصطفیٰ۔ اس کا اصطلاحی معنی ہے ذکر مصطفیٰ۔ اب یہ ذکر مصطفیٰ ہم دیکھیں گے کہ یہ کب، کہاں، کیسے اور کس وقت اور کس انداز میں جائے۔ اور سامعین، ذکر مصطفیٰ اگر ہم میلاد کا یہ معنی کریں کہ میلاد کا معنی ہے ذکر مصطفیٰ، تو پھر یہ اس معنی کے اعتبار سے میلاد تو تب سے شروع ہے جب تب بھی نہیں تھا، جب کب بھی نہیں تھا، یہاں وہاں ادھر ادھر، نہ زمین نہ آسمان، نہ سورج نہ ستارے، کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی ذکر مصطفیٰ۔ جس وقت مالک المولا نے لکھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ یہ کہ ہمارے نبی کی خلقت، ایک ہے ہمارے نبی کی ولادت، اور ایک ہے ہمارے نبی کی بعثت۔ خلقت کا کیا معنی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کب بنایا، اور میلاد کا معنی ہے ہمارے نبی کب دنیا میں تشریف لائے، اور بعثت کا معنی ہے کب حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کو بعثت کہتے ہیں، پیدائش مصطفیٰ کو ولادت کہتے ہیں، اور جب اللہ نے اپنے نور سے ہمارے نبی کا نور بنایا اسے خلقت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خلقت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محترم معزز سامعین، جب اللہ پاک نے ہمارے نبی کا اور اپنے محبوب کا نور بنایا، ایک وہ تھا اور ایک اس کا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے تو تفسیر روح البیان میں ہے کہ
ٹچ ہی دوں گا کہ جس وقت اللہ رب العزت کی ذات پاک نے اپنے محبوب کو بنانا چاہا تو وہ فرماتے ہیں لما تعلقت ارادۃ الحق کہ جس وقت حق نے ارادہ کیا کہ اپنے محبوب کو بناؤں، اپنے محبوب کا نور بناؤں، لما تعلقت ارادۃ الحق بے ایجاد خلق تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت کی پاک ذات نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا۔ محترم معزز سامعین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نور بن گیا اللہ جل جلالہ نے 12,000 سال نور مصطفیٰ کو اپنے سامنے رکھا اور اپنی جلالت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کو، نوری وجود کو رب العالمین دیکھتا ہے۔ 12,000 سال، جس وقت 12,000 سال اللہ جل جلالہ اپنی جلالت سے دیکھتا رہا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں کہہ لیجیے نورانی پسینہ آیا، نورانی پسینہ آیا۔ جس وقت نورانی پسینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نور کو نورانی پسینہ آیا اور اللہ جل جلالہ نے اپنی نظر جلالیت ہٹائی، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نورانی زلفوں یعنی سر مبارک کے بال مبارک جو ہیں ان پہ ہاتھ پھیرا اور وہ پسینہ گرانے لگے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ایسے نہیں، یہ جو نورانی پسینہ ہے یہ کوئی عام بات نہیں، یہ میرے تیری محبت کی نشانی ہے، اس کو ایسے نہ کرا بلکہ ایک ایک قطرہ کر کے گرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی جب کیا تو حضور کی زلف عنبری سے جو پہلا قطرہ تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بنایا، جبرائیل کو حضرت کیا۔ محترم معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے زلف عنبری کے پہلے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بنایا، پھر دوسرے قطرے سے حضرت میکائیل کو بنایا، تیسرے قطرے سے حضرت اسرافیل کو بنایا اور چوتھے قطرے سے حضرت اسرائیل کو بنایا۔ یہ جو 4 مقربین فرشتے ہیں یہ حضور کی زلف عنبری کے 4 قطرے ہیں، ان کو تخلیق فرمایا، یہ 4 ملائکہ بن گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین یعنی ماتھے کے پسینے سے اللہ جل جلالہ نے کرسی، عرش، لوح اور قلم بنایا۔ اب میں یہاں سے یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دایاں رخسار ہے اس سے جو قطرہ کہنا چاہا اس سے اللہ نے سورج کو بنایا اور جو بایاں قطرہ ہے، بایاں رخسار ہے، اس سے اللہ نے چاند کو بنایا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے پسینے سے، پشت مبارک کے پسینے سے اور جس کو آپ آب حیات کہتے ہیں وہ حضور کے قدمین کے پسینے سے بنایا۔ اللہ نے اس کو بیان کیا اور حضرت امام رحاوی نے جامع المعجزات میں یہ حضور کے نورانی وجود سے جو تخلیق کیا اس کو بنایا، اس کا نام ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا کہ جن کے قدموں کا دامن ہے آب حیات، جن کے قدموں کا دامن کہ جو جن وہ پانی جس سے حضور کے قدمین کو دھویا گیا ہے، جو قدمین سے لگ کے پانی جدا ہوا ہے اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ اللہ حضرت نے کیا حکم لکھا؟ وہ کہتے ہیں جن کے قدموں کا دامن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔
کہ حضور کے قدمین سے جو پانی لگ کے جدا ہوا ہے وہ آب حیات کہلاتا ہے. تو جو آب حیات پی لے وہ تو خود زندہ ہے، اور جن کے قدم اس کا دون آب حیات ہے اس کی زندگی کے کیا کہنے ہیں. اسی لیے اللہ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ اللہ کی قسم ہے تو زندہ ہے واللہ، واللہ میں نے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کہ ہمارے نبی زندہ ہیں. صرف ہماری دنیاوی آنکھ ایسی ہے کہ یہ اس زندگی کو دیکھ نہیں سکتے. آج بھی جس نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا شان ہے سرکار کی. لیکن محترم سامعین، میں نے یہ حضرت امام رحاوی کا عقیدہ پیش کیا اور ہمارا اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے. لیکن بندے کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جبریل حضور کی زلف عنبری کے قطروں سے بنا ہے، میکائیل کیسے بنا ہے. میں اس کی ایسی سمپل سی مثال پیش کر دیتا ہوں کہ جس کو سننے سے ہر عام و خاص کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی. ہم نے تو کہہ بھی دیا، بتا بھی دیا، جو نہیں مانتے مثال کے طور پہ کوئی ایسا ہماری اس مسجد میں نہیں ہوگا بچے سے لے کے جوان تک، جوان سے لے کے بابے تک، کہ جس نے کبھی بریانی نہ کھائی ہو. بریانی تو سب نے کھائی ہے. جب بریانی کھاتے ہیں تو کوئی جانتا بھی ہوگا کہ بریانی بنتی کیسے ہے. بہت ساری مثال کے طور پہ میں کہہ دیتا ہوں کہ بریانی ایسے بنتی ہے کہ جناب ایک دیش کا رکھ دیا جائے، اس میں گھی ڈالا جائے، اس میں پیاز ڈال دیا جائے، پھر آگ جلتی رہے، پھر تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکاؤ کیا جائے. جب پیاز کا رنگ سرخ ہو جائے تو پھر اس میں نمک مرچ وغیرہ ڈال کے پانی ڈال دیتے ہیں، پھر چاول دھو کے اس میں ڈال دیتے ہیں، اور جو گوشت ہوتا ہے وہ پہلے ہی ابال کے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں. جب بلبلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں پھر اس کے اوپر ہم ڈھکن دے دیتے ہیں، پھر 10 منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں. جب پھر اس کا وہ دیشکے کا جو ڈھکنا ہے اسے ہم اتارتے ہیں تو بریانی تیار ہوتی ہے. یہ طریقہ میں نے بتا دیا. کوئی بندہ کہے گی ہم نہیں مانتے بریانی ایسے نہیں بنتی، ہم نہیں مانتے کہ بریانی ایسے بنتی ہو. میں کہوں ایسے بنتی ہے، وہ کہے ایسے نہیں بنتی. پھر جناب علی ہم کہیں گے چلو کسی کیٹرنگ والے سے پوچھ لو. کہہ لیں کہ جناب اس طرح کہہ لیں کہ چلو کسی گاؤں کے دیہاتی نائی سے پوچھ لیں جس کا کام ہے کھانا بنانا، اس سے پوچھے وہ بھی کہے کہ شادی ٹھیک کہتے ہیں بریانی ایسے ہی بنتی ہے. پھر بھی وہ نہ مانے، کیٹرنگ والے سے پوچھے پھر وہ بھی یہی بتائے کہ جب بتا کے بندہ تھک جاتا ہے تو پھر وہ کہے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. پھر اسے کہا جاتا ہے تو تو مانتا نہیں ہے تو چل تو ہی بتا دے بریانی کیسے بنتی ہے، تو ہی بتا دے بریانی کیسے بنتی ہے. بہت سامعین، چلو ہم نے تو کہہ دیا کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، کرسی، عرش، لوح، قلم، یہ سب جو رہتی ہے یہ حضور کی چپیٹ سے، حضور کی زلف عنبری سے بنے ہیں. اگر تو نہیں مانتا تو پھر تو ہی بتا دے جبریل کیسے بنا ہے، میکائیل کیسے بنا ہے، اسرافیل کیسے بنا ہے، اسرائیل کیسے بنا ہے، لو کیسے بنی، قلم کیسے بنا. اب محترم سامعین، اس لیے یہ اعلیٰ حضرت علامہ اقبال نے بھی یہ کہہ دیا کہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود کے سب حضور کے وجود سے ہے. اور حضرت میاں محمد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ جو کھڑی کے راجدار ہیں، صوفی بابا ہیں، اکر مندی کے ڈیڈی جان ہیں، انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں سب کو دور اس سے دے، سب کو دور اس سے دے نورو، اس کا نور حضور، اس نو تحت عرش نہ ملیا تے اس سانو کو
جس کو تم نور مانتے ہو، چاہے وہ نور ملائکہ کا نور ہے، چاہے جو ملائکہ کا نور ہے، جبریل ہے، میکائیل ہے، کرسی ہے، عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، یہ سب جو نور ہے، یہ ساری نورانیت حضور کے نور سے ہے۔ حضور کی نورانیت خدا کے نور سے ہے، حضور کی نورانیت خدا کے نور سے ہے۔ اس لیے محترم معزز سامعین، اس پہ تو مسئلہ اور عقیدہ ہی بن گیا اور حل ہو گیا مسئلہ کہ جو کہتے ہیں کہ حضور نور نہیں، جن کی جبین کے قطرے نور ہیں تو وہ خود نور نہیں ہے۔ ایک سوچنے والی بات ہے، جبریل بشر ہے، میکائیل بشر ہے، جبریل بھی نور، میکائیل بھی نور، اور یہ جن کو نور مانتے ہو، یہ تو بتاؤ یہ کس سے بنے؟ سامنے آگے چلتے ہیں۔ حضرت جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کا وجود نورانی مارز وجود میں آ گیا، اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے بنا لیا، تو پھر فرمایا تنفس یا حبیبی، یہ جبریل میکائیل یہ سب بن گئے نا، پھر نورانی وجود کو فرمایا تنفس یا حبیبی، اے میرے محبوب تو سانس لے۔ آپ جانتے ہیں نا ہمارا جسم خاکی ہے، یہ بشریت ہے، بشر بادی ہے، اور روح جسم ہمارا کثیف ہے، روح ہماری لطیف ہے۔ آپ جانتے ہیں روح کیا ہے؟ جسم وجود بشر ہے، بشری ہے، وجود بشری ہے، روح نورانی ہے، ہے اور وجود ہمارا خاک ہے۔ اب جانتے ہیں وہ کیسے بنے؟ کہتے ہیں نا وہ کہا جی کہ یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے؟ وہ لا فرما دیجیے یہ تو اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے، پر یہ امر ہوا کس نے؟ وہ طرف فرمایا تنفسا یا حبیبی، اے میرے محبوب آپ سانس لیں۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی وجود نے سانس لیے، ثم بجس منہ عیون الارواح، حضور نے جب سانس لیے اس سے جو آواز نکلی، محترم اس سے اللہ نے روح کے چشمے بنائے۔ روح کے نورانی سانس کا نام روح ہے۔ جس کی دیکھیں نا، ہم بھی سانس لیتے ہیں، آپ بھی سانس لیتے ہیں، جو سانس لیتا ہے اس سے بدبو نکلتی ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے، لیکن کیا بات ہے حضور کے نورانی وجود کی کہ ہمارے نبی نے جب سانس لیے اللہ نے اس سے روح کے چشمے بنائے، اور روح نورانی ہے۔ اگر روح نور ہے تو جس کے سانسوں کا نام روح ہے پھر اس کی ذات کی کیا بات ہے؟ جسم مرتا ہے، جسم، روح کبھی نہیں مرتی، روح کبھی نہیں مرتی۔ اس لیے محترم معزز سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج میں نے چیزہ رکھتوں پہ حضور کی خلقت کا ذکر کیا۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے محبوب کو ایسے تقسیم کروایا اور اسی نور سے سارا کچھ بن گیا۔ محترم معزز سامعین، آپ کہتے ہیں جبریل، یہ جو فرشتہ ہے، جبریل تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آنے کا بہت بڑا شوقین تھا، شوق رکھتا تھا جبریل کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں، بلکہ جو عقیدہ حضور میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ علیہ نے دیا، آپ فرماتے ہیں واہ قریب امت کا وادی، دیر شفاعت کرتا جبرائیل دے جس چاکر اور نبیاں دا سر کرتا۔ میاں صاحب نے کہا یہ جو جبریل کو بلند درجہ دیتے ہیں، ہمارے نزدیک تو جبریل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کا بھی نوکر ہے۔
کسی مالک کا آگے ہوتا ہے اسے نوکر کہتے ہیں، جو نوکر کا نوکر ہوتا ہے اسے چاکر کہتے ہیں۔ واہ کریم امت دا والی میں شفاعت کرتا جبرائیل جس چاکر اور نبیاں دا سرکردہ کہ جبریل امین جو ہے وہ بھی حضور کے چاکر ہیں، حضور کے در کے چاکر ہے، چاکر نوکر سے بھی نیچے کا درجہ ہے جبریل امین کا۔ اسی لیے محترم سامعین جبریل امین جو ہے وہ حضور کے در کے غلام، غلاموں کے غلام ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو صوفیاء کرام ہے اور ہمارے اہل سنت کا کیا مطلب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ورا ہے، حسنین کریمین کے گھر میں آ کے جبریل کو جھاڑو دیتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حضرت سلیمان فارسی حاضر ہوئے تو دیکھتے کیا ہے کہ سیدہ کائنات عبادت کر رہی ہے، جو چپڑی خود کو خود چل رہی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے جب یہ بات دیکھی تو مسجد نبوی میں پہنچے تو اسی سوچ میں ایک کونے میں لگ گئے کہ چپڑی خود بخود چل رہی ہے، اسے کون چلا رہا ہے؟ یہ اندر ایک تجسس تھا، ذہن میں خیال تھا۔ سرکار نے دیکھا تو بلایا تو حضور نے ارشاد فرمایا جبریل کیا پریشانی ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کی حضور آج عجیب واقعہ دیکھا ہے کہ میں کاشانہ فاطمہ پہ حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ چکی خود چل رہی ہے اور سجدہ کائنات عبادت میں مشغول ہے۔ حضور نے فرمایا سلیمان اس میں عجب کی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ شاید تم نہیں جانتے کہ جب میری بیٹی خاتون جنت خیر النساء فاطمہ الزہرا کسی عبادت پر مشغول ہوتی ہے، ان کا جی کرتا ہے عبادت کرنے کو، تو جبریل آ کے ان کے گھر کے کام کاج کر دیتا ہے۔ وہ چکی خود نہیں چل رہی تھی بلکہ جبریل اسے چلا رہا۔ جن کے گھر کی چکیاں جبریل آٹا پیستا ہے، چکی چلاتا ہے، تو بھائی یہ کام آپ کسی کے گھر چلے جائیں تو کتنے بھی ہوں، مرشد کے گھر چلے جائیں تو آپ کے وہاں وہ جھاڑو کوئی پیر خانے کی کوئی پیر زادی لگا رہی ہو تو بندہ ہاتھ سے جھاڑو لے کے لگانا شروع کر سکتا ہے، اس گھر سے اپنے آپ کو کام کر سکتے ہیں۔ تو جبریل امین جو ہے میکائیل یہ جو قرآنی ملائکہ ہے، یہ پہلے 4 قطرے جبریل امین، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل ہے، اور باقی جو چھٹا کرایا اس سے ملائکہ تو مقربین ہے۔ اور دیکھیں ہماری جو قسمتیں ہیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ لوح محفوظ حضور کی پیشانی کا ایک قطرہ ہے، تو کہتے ہیں جناب کوئی بندہ متھا دیکھ کے قسمت پڑھ لیتے ہیں، پیشانی دیکھ کے وہ سب کچھ جان جاتے ہیں، پیشانی کا قسمتیں لکھی ہیں، اس پیشانی کو تختی یعنی تقدیر کی تختی سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ لوح محفوظ وہ تختی حضور کی پیشانی کے قطرے سے بنی ہے، تو جس کے ایک پیشانی کے ایک قطرے پہ وہ سارے جہان کے مقدر لکھے ہیں، تو جس کی پیشانی کے قطرے کی یہ شان ہے اس بات محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں جانتے، جس پہ لکھا ہے سب کچھ لکھا ہے، وہ ایک قطرہ ہے۔ محترم سامعین یہ سورج کیوں حضور کے اشارے سے مڑاتا ہے، چاند کیوں تو ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ حضور خود ان چیزوں کے مالک ہیں، حضور کا اختیار ہے، یہ سب حضور کی ہیں۔ محترم سامعین میں اس کے منطق کی میں یہاں کیا قانون اور کیا بولیے بڑوں منطق کا مسئلے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات ہے قدیم، اللہ کی ذات ہے قدیم کا میں کیا مانا کروں، قدیم، باقی سب حادث ہیں، یہ کلیے ہیں۔
علم اور منطق کا کلیہ پیش کر رہا ہوں، حادث ہے اور قدیم جو ہے اس کا حکم حادث پہ تب مبارک ہوتا ہے اور تب اس کے عمل ہوتا ہے جب کوئی ایسی چیز درمیان نہ ہو، ایسی خلق درمیان نہ ہو جس کا تعلق وہاں بھی ہو اور جس کا تعلق یہاں بھی ہو۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں یہ انگوٹھی ادار کے تو یہاں رکھ دی، یہ انگوٹھی یہاں پر لی، میں اب یہ کہتا ہوں میری اندر جو میری روح ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے۔ اب روح جتنی بھی خواہش کر رہی ہے لیکن یہ انگوٹھی یہاں سے یہاں نہیں آئے گی، اس سے میرا خیال صحیح سکتی ہے، یہ میں نے نیچے پھینک دی انگوٹھی۔ اب میری روح کہتی ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے، روح کہتی ہے آ جائے، لیکن یہ انگوٹھی نہیں آئے گی۔ روح چاہ رہی ہے سارا دن، میری روح کہتی ہے آ جا آ جا آ جا، یہ انگوٹھی نہیں آئے گی۔ اب کیا ہے، کوئی ایسا واسطہ درمیان میں چاہیے جس کا تعلق انگوٹھی سے بھی ہو اور میری روح سے بھی ہو۔ اب میری روح اس ہاتھ کو حکم دے گی کہ اسے اٹھا لو، چاہا روح نے اٹھایا ہاتھ، چاہا میری روح نے اٹھایا ہاتھ نے، روح کی چاہت تب پوری ہوئی جب ہاتھ درمیان میں آیا۔ اسی طرح محترم سامعین، اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے وہ خالق ہے، وہ قدیم ہے اور یہ کائنات حادث ہے۔ اس حادث کو چلانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے، اس واسطے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تو ذات خدا سے نہ جدا ہے نہ خدا ہے، تو ذات خدا سے نہ جدا ہے نہ خدا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے تو کیا ہے۔ اس لیے حضور کائنات میں ایک واسطہ ہے جس کا تعلق ادھر سے بھی ہے اور جن کا تعلق ادھر سے بھی ہے، وہ اس کو اس سے بناتا ہے اور اس ذات کو اس کائنات سے بناتا ہے۔ یہ واسطہ ہے۔ آپ صاحب دن کو کھانا کھا کر آئے ہیں، شام کو کھانا کھانے جائیں گے، ایک ہوتی ہے آگ، اس پہ رکھا ہوتا ہے توا، اس پہ ڈالی جاتی ہے روٹی۔ اگر توا جو ہے وہ درمیان سے نکال دیں، روٹی آپ ڈال دیں، روٹی پکے گی نہیں، چل جائے گی، کھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ کیوں؟ درمیان سے واسطہ کوئی نہیں۔ اب جب آپ نے توا رکھ دیا، توے کی جو نچلی سائڈ ہے وہ آگ سے پھیل دے رہی ہے اور روٹی کو پھیل دے رہی ہے، روٹی کو پھیل نیچے سے لے رہی ہے، اوپر دے رہی ہے۔ اس طرح محترم سامعین، حضور کی ذات ہے وہ خدا سے لیتی ہے، ہمیں دیتی ہے۔ ہر نعمت دیتا ہے خدا، ہر نعمت دیتا ہے خدا، پر مان کے ان پہ دیتا ہے، ان کے وسیلے سے ہر نعمت دیتا ہے خدا، پر مان کے ان پہ دیتا ہے، سارے عالم کھاتا ہے صدقہ کملی والے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں، جس کو جانتے نہیں، اور جو جان چکے ہیں وہ اس کو چھوڑتے نہیں، جو جان چکے ہیں وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت ایسے ہے اور حضور سے آگے اللہ نے کل کائنات کو خلق کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اور ہمارے نقابہ بھی جب نقابت کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضور کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے، کہ حضور کی وجہ سے اللہ نے کل کائنات کی۔ اس لیے محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی آگے کل کائنات ہے۔ اگر یہ ہم نے آج اختصار کے ساتھ
خدمت پڑی. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جمعہ مبارک میں ہم ولادت شروع کریں گے. یہ خلقت یعنی اللہ نے کیسے بنایا، اب میلاد حضور کیسے تشریف لائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا